بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادم کا واقعہ۔ دنیا مسافر خانہ ہے، کوئی آتا ہے، کوئی یہاں سے جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے میں ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، ایک بار ان کا دربار لگا ہوا تھا۔ سارے ارکان دولت، وزیر لوگ موجود ہیں اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران ایک آدمی ان کے محل کے اندر آیا اور دربار میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو دربانوں نے روکنا چاہا تو اس نے کہا کہ میں یہاں اپنا سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ دربانوں نے اس سے کہا کہ تو بے وقوف ہے، پاگل ہے، تجھے معلوم نہیں کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے، محل ہے۔ اس نے کہا کہ دربار ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، اس لیے میں کچھ دیر یہاں رکنا اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حجت و بحث ہو رہی تھی کہ بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ابراہیم بن ادم نے حکم دیا کہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ اس کو بلا کر لاؤ۔ اب اس آدمی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ آدمی محل میں آرام کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سرائے و مسافر خانہ ہے۔ بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ سرائے ہے، اس میں میرا بھی حق ہے جیسا کہ آپ کا حق ہے۔ آپ یہاں رہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ میں مسافر ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سرائے نہیں ہے، مسافر خانہ ہے۔ یہ مسافر خانہ نہیں ہے، میرا محل ہے یہ تو۔ اس آدمی نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ بادشاہ نے کہا میرا باپ تھا۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا میرا دادا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا میرا پردادا تھا۔ یہ تو پیڑھی در پیڑھی ہمارے خاندان میں حکومت چلی آ رہی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی تو یہاں آپ کا پردادا تھا، کبھی آپ کا دادا تھا، کبھی آپ کا باپ تھا، اب آپ ہیں، کل آپ کے بھی نہیں رہیں گے، کوئی اور اس جگہ پر آ جائے گا۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، اسی کا نام تو سرائے ہے، مسافر خانہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ یہ دراصل اللہ کا فرشتہ تھا جو بادشاہ کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، اس کی باتوں پر غور کرنے لگا کہ واقعی یہ دنیا ہے، مجھ سے بھی چھوٹ جائے گی، جیسے میرے باپ سے چھوٹ گئی، جیسے میرے دادا سے چھوٹ گئی، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ کیسے کیسے بادشاہ آئے مگر سب چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے ہی ایک دن میں بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اب جو رات ہوئی تو یہ باتیں سوچ سوچ کر بادشاہ کو نیند نہیں آئی۔ بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے ہی دنیا مجھے چھوڑ دے، مجھے دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے حکومت چھوڑ دی اور حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چلے گئے۔ یہ واقعہ کتاب کا نام واقعات پڑھیے اور عبرت لیجئے، صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے ایک فوجی سے مار کھا کر جنت کی دعا کی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ شہر کے قریب بعض جنگلوں میں
بعض جنگلوں میں گئے، وہاں ان کی ملاقات ایک فوجی سے ہوئی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ آبادی کدھر ہے؟ انہوں نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نے سمجھا کہ اس کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، اور پھر اس نے ان کو بہت مارا۔ وہ آگے بڑھا تو اسے کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تم جسے مار رہے تھے وہ خراسان کے زاہد ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ سن کر وہ ان کے پاس واپس آیا اور معذرت کرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ جب تم نے مجھے مارا تھا تو اسی وقت میں نے تمہارے لیے جنت کی دعا کی تھی۔ اس نے پوچھا کیوں؟ جواب دیا کہ مجھے یقین تھا کہ اس زد و کوب پر اللہ مجھے اجر دے گا، تو میں نے پسند نہیں کیا کہ تمہاری وجہ سے تو مجھے خیر ملے اور میری وجہ سے تمہیں کوئی شر پہنچے۔